بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل کرنا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے فاتح بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ نے بیت المقدس کو کیسے فتح کیا۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم الشان فتح کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی دیگر فتوحات کا ذکر بھی کیا جائے گا، کچھ تذکرہ آپ کے قبول اسلام اور اسلام سے پہلے کی زندگی کا بھی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ یقیناً اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ آئیے دوستو، آغاز کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کا۔ دوستو، یہ عیسائی بادشاہوں کا بازنطینی دور تھا۔ عیسوی سال 638 ہے۔ رومن امپائر کا اہم ترین مقام تھا اورسلم۔ کئی سال بعد اسے مغرب کے کروسیڈر حملہ آوروں کے دور میں یروشلم کے نام سے پکارا گیا۔ آج وہ پھر سے بیت المقدس بننے جا رہا تھا۔ اب الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ نسب کے تینوں مذاہب، اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے بیت المقدس کے دروازے کھل رہے تھے۔ بیت المقدس کے باسیوں اور فاتحین کی تاریخ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ فاتح القدس پیدل چلتے شہر فتح کرنے تشریف لا رہے تھے۔ اونٹ کی سواری پر ان کی ہمراہی کی باری تھی۔ یہ ہے خطاب بن نفیل اور حنتمہ بنت حشام کے عظیم فرزند حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے نانا عرب کے مشہور سردار حشام بن مغیرہ تھے، جبکہ حضرت عمر بن خطاب کا نسب نویں پشت پر جا کر خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نویں پشت میں کعب کے دو بیٹے تھے، جن کے نام تھے مزا اور عدی۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب عدی کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت عمر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب ان چند عرب سرداروں میں سے ایک تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ حضرت عمر کو بہت سے علوم پر عبور حاصل تھا، جن میں علم الکلام، علم الانصاب، فن حکمرانی، سپاہگری اور جنگی اسٹریٹجی جیسے اہم ترین علوم شامل ہیں۔ 634 عیسوی میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، جبکہ خلافت کا منصب سنبھالنے کے چوتھے سال میں فاتح القدس حضرت عمر فاروق نے سلطنت روم کو پچھاڑ کر دیا۔ فاتح القدس حضرت عمر جب بیت المقدس مہم پر روانہ ہوئے، اس وقت آپ محض فوجی لشکر کے سربراہ نہیں بلکہ 13 خود مختار صوبوں کے مقتدر خلیفہ تھے۔ کروسیڈز کے ماننے والوں نے حضرت عمر فاروق کے ہاتھوں القدس کی فتح کو عظیم سانحے کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھا۔ اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ان خصوصی اعزازات کا ذکر کریں جو سیدنا عمر فاروق کو دربار رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوئے۔ پہلے کا ذکر حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی گئی 3 احادیث شریف میں آتا ہے۔ ان روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن یوں دعا فرمائی: اے اللہ، عمر بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے ایک کو اسلام کے لیے قبول فرما۔ اس کے اگلے ہی روز حضرت عمر بن خطاب صبح سویرے دربار رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور مشرف باسلام ہو گئے۔ یہ خبر مکہ کے مشرقین تک پہنچی تو وہ تڑپ اٹھے۔ مشرقین نے پریشان ہو کر کہا: آج ہماری قوم آدھی رہ گئی۔ قریش کے سربر آوردہ اشخاص میں ابو جہل اور عمر اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم عمل تھے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی، مگر یہ دولت تو قسام ازل نے عمر بن خطاب کی قسمت میں لکھ دی تھی۔ ابو جہل کے حصے میں کیوں کر آتا؟ اس دعائے مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانثار بن گیا، یعنی عمر بن خطاب کا دامن دولت ایمان سے بھر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام خصوصاً آپ کے دور خلافت میں جو 13 ہجری تا 24 ہجری پر محیط ہے، اسلام کو جو عروج حاصل ہوا اور گمراہ انسانیت کو ہدایت کا راستہ ملا، نیز اسلامی مملکت کی حدود کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی حضرت انس کی روایت کے مطابق لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے: ایک روز حضرت عمر فاروق اپنے گھر سے تلوار حمائل کیے ہوئے نکلے۔ راستے میں قبیلہ بنو زہرہ کا ایک شخص ملا۔ پوچھا: اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے: اسلام کے بانی حضرت محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔
انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے پر بنی ہاشم اور بنو زہرہ سے تم کیسے بچ سکو گے؟ عمر فاروق نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اپنے دین کو چھوڑ چکے ہو۔ بنی زہرہ کے اس شخص نے کہا میں تو اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات بتلاتا ہوں کہ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عمر پہلے سے زیادہ غضبناک ہو کر سیدھے بہن کے گھر پہنچے اور مار پیٹ شروع کر دی، دونوں کو زخمی کر دیا، مگر جب دیکھا کہ وہ تو اسلام کی حقانیت پر ڈٹے ہوئے ہیں تو ٹھنڈے ہو گئے اور وہ کتاب مانگی جو وہ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا تم نجس ہو، پہلے غسل کرو یا وضو، پھر اس پاک کلام کو ہاتھ لگاؤ۔ ایک طرف حضور اکرم کی حضرت محمد عمر فاروق کے اسلام لانے کی دعا اور دوسری طرف بہن اور بہنوئی کا اسلام پر مضبوط عقیدہ عمر کے قلب و ذہن کو متاثر کیے جا رہا تھا کہ سورہ طٰہٰ کی اس آیت پر نظر پڑی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور کوئی دوسرا میرے سوا معبود نہیں، اس لیے تم میری ہی عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھو۔ پھر تو آپ کا جسم پانی پانی ہونے لگا اور حضور اکرم کے دربار میں حاضری کی خواہش کی۔ حضور اکرم اس وقت کوہ صفا کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ بہن بنوئی جناب عمر کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ وہاں حضرت امیر حمزہ، حضرت طلحہ اور دوسرے صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا کہ اگر تو عمر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آج بچ کر نہیں جا سکتے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا عمر کو اندر آنے دو۔ حضور اکرم اٹھے اور عمر کے دامن تلوار اور ایک روایت میں ہے کہ گریبان سے پکڑا اور کھینچا اور فرمایا عمر کیا یہ فساد تم اس وقت برپا کرتے رہو گے جب تم پر بھی وہ خواری اور ذلت اللہ کی طرف سے مسلط نہ ہو جائے جیسے ولید ابن مغیرہ کے لیے ہوئی؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپ کپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا ایمان لانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ زور سے مارا کہ تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق اہل آسمان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر خوشی منائی ہے اور مبارکبادیاں دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر 3 دفعہ اپنا دست اقدس مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے اے اللہ عمر کے سینے میں جو غل سابقہ عداوت کا اثر ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات 3 مرتبہ دہرائے۔ دوستو، امام طبرانی نے روایت کیا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ چغل خور کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس تشریف لائے اور کہا تحقیق میں اسلام لے آیا ہوں، بس تو کسی کو اس کے بارے میں نہ بتانا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس بعد وہ شخص اپنا تہبند جس کا ایک کنارہ اس کے کندھے پر تھا گھسیٹتے ہوئے باہر نکلا اور کہنے لگا آگاہ ہو جاؤ، عمر اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، میں اسلام لے آیا ہوں۔ اسی اثنا میں قریش کا ایک گروہ آپ کی طرف بڑھا اور آپ سے قتال کرنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ آپ گر گئے اور کفار مکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا جس نے قمیض پہن رکھی تھی اور کہنے لگا تمہارا اس آدمی کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کیا تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کی؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ عدی بن کعب کے بیٹے تمہیں اپنے صاحب کے معاملے میں ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ سو لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیچھے ہٹے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا وہ آدمی کون تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عاص بن وائل سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب کو دربار رسالت مآب سے ملنے والا دوسرا اعزاز یہ تھا کہ آپ کا لقب فاروق ہوا اور کنیت ابو حفص تھے۔ آپ کا لقب اور کنیت دونوں ہی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا، تو انہوں نے کہا مجھ سے 3 دن پہلے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ زندہ رہیں خواہ مریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تب میں نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک میں تھا۔
ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کہ قریش نے مجھے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ دوستو، ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کا قبول اسلام کی پہلی فتح تھی۔ اس سے پہلے مسلمان بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب اسلام لائے تو فوراً مشرکین مکہ کا سامنا کیا، یہاں تک کہ مشرکین مکہ راستے سے ہٹنے پر مجبور ہو گئے اور مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ فاتح القدس حضرت عمر فاروق نے 634 عیسوی میں حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد خلافت سنبھالی، جس کے فوراً بعد آپ نے اسلامی سلطنت کو اتنی زیادہ وسعت دی کہ جس کے مقابلے میں جدید دور میں کسی سپر پاور کے پاس بھی اتنی بڑی سلطنت فتح سے آنا مشکل ہے۔ سیدنا عمر فاروق کو جدید گورننس کے کئی شعبوں کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ ان کے دور خلافت میں پہلی بار یونٹری فارم آف گورنمنٹ قائم ہوئی، جہاں خلیفہ راشد کے پاس مکمل سیاسی اقتدار تھا۔ اس سے نیچے سلطنت کئی صوبوں اور خود مختار علاقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ان میں ایسے خود مختار علاقے شامل تھے جن کے لوگوں نے اسلامی خلافت کو خوشی خوشی تسلیم کر لیا۔ ان میں آذربائیجان اور آرمینیا بھی شامل ہوئے۔ اسلامی سلطنت کو 13 صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا، جن میں افریقہ، عربیہ اور پرشیا، بلکہ قیصر و کسرا کی امپائرز بھی شامل ہو گئیں۔ خلیفہ ثانی کے دور حکومت میں صوبوں کی تقسیم یوں بنی: مکہ عرب، مدینہ عرب، بصرہ عراق، کوفہ عراق، جزیرہ دریا دجلہ و فرات کا اوپری حصہ، سیریا، علیہ فلسطین، رملہ فلسطین، لوور مصر، اپر مصر، خراسان ایران، آذربائیجان ایران، فارس ایران۔ جغرافیائی فتوحات اور خلافت کی وسعت کے ساتھ ساتھ کئی انتظامی محکمے قائم کیے گئے۔ عام شہریوں کی شکایات اور انصاف کی فراہمی کے لیے بہت بڑی ریفارمز کی گئیں۔ چند کی تفصیل اس طرح ہے: حضرت عمر کے دور میں مالی اور انتظامی احتساب کو ادارے کی حیثیت دی گئی۔ احتساب کا ایسا بے لاگ اور شفاف نظام قائم ہوا کہ ایک جوڑا کپڑا پہننے پر خود خلیفہ ثانی جواب دہی کے عمل سے گزرے۔ اس نظام میں کسی کے عہدے یا رشتے کا کوئی لحاظ کبھی نہ رکھا گیا۔ اسلامی فلاحی ریاست کے داخلی امن و جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑنے کے لیے باقاعدہ پولیس کا محکمہ قائم ہوا۔ اس محکمہ پولیس کا حیران کن رول یہ بھی تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کو روکنے کی ذمہ دار تھی۔ تعمیرات میں تجاوزات کو کنٹرول کرنا اسی پولیس کے ذمہ لگایا گیا۔ جانوروں پر بے رحمی، بیجا بوجھ لادنے سے روکنا بھی محکمہ پولیس کی ذمہ داری میں آیا۔ جب شراب سمیت کنٹرول آف نارکوٹکس بھی پولیس کے دائرہ اختیار میں آ گئے، جب اسلامی سلطنت میں محکمہ پولیس قائم ہوا تو اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلا کہ مجرموں کو گرفتار کر کے سزائیں ملنے لگیں۔ چنانچہ جیلوں کا نظام بنا۔ پہلا جیل خانہ مکہ معظمہ میں قائم ہوا۔ صفوان بن امیہ کی بڑی حویلی ریاست نے خریدی اور پھر اسے جیل میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہجرت کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں رہے۔ غزوہ بدر میں اپنے حقیقی ماموں عاص بن حشام کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ غزوہ احد میں انتشار کے باوجود اپنا مورچہ نہیں چھوڑا۔ غزوہ خندق میں خندق کے ایک طرف کی حفاظت آپ کے سپرد تھی۔ بعد ازاں بطور یادگار یہاں آپ کے نام پر ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ غزوہ بنی مستلق میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر جاسوس کو گرفتار کر کے دشمن کے تمام حالات دریافت کر کے اسے قتل کر دیا تھا۔ اس وجہ سے کفار پر دہشت طاری ہو گئی۔ غزوہ حدیبیہ میں آپ مغلوبانہ صلح پر راضی نہ ہوتے تھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے سر تسلیم خم کیا، اور جب سورہ فتح نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ سورت سنائی، کیونکہ اس میں بڑی خوشخبری اور فضیلت آپ ہی کے لیے تھی۔ غزوہ خیبر میں رات پہرے کے دوران ایک یہودی کو گرفتار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اس سے حاصل شدہ معلومات ہی فتح خیبر کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئی۔ غزوہ حنین میں مہاجرین صحابہ کی سرداری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت کی گئی۔ فتح مکہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کعبے میں عمرہ یا اعتکاف کی اجازت طلب کی تو نبی علیہ السلام نے اجازت کے ساتھ فرمایا، اے میرے بھائی، اپنی دعا میں ہمیں بھی شریک رکھنا اور ہمیں بھول نہ جانا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک جملے کے عوض اگر مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو میں خوش نہ ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر و نفاق کے مقابلے میں بہت جلال والے تھے اور کفار و منافقین سے شدید نفرت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک یہودی و منافق کے مابین حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا، مگر منافق نہ مانا اور آپ سے فیصلے کے لیے کہا۔ آپ کو جب علم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بعد یہ آپ سے فیصلہ کروانے آیا ہے
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر کے فرمایا، جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، میرے لیے اس کا یہی فیصلہ ہے۔ کئی مواقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورہ مانگنے پر جو مشورہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، قرآن کریم کی آیت مبارکہ اس کی تائید میں نازل ہوئی۔ ازواج مطہرات کے پردے، اسیران بدر، مقام ابراہیم پر نماز، حرمت شراب، کسی کے گھر میں داخلے سے پہلے اجازت، تطہیر سید عائشہ جیسے اہم معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، مشورہ اور سوچ کے موافق قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں۔ علماء و فقہ کے مطابق تقریباً 25 آیات قرآنیہ ایسی ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوئیں۔ انہیں موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 537 مرفوع احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ جب آپ خلافت اسلامیہ پر متمکن ہوئے تو اعلان فرما دیا کہ میری جو بات قابل اعتراض ہو مجھے اس پر سر عام ٹوک دیا جائے۔ اپنے دور خلافت میں رات کو رعایا کی حالات سے آگاہی کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم معمول کے مطابق رات کو گشت کر رہے تھے کہ معلوم ہوا کہ ایک اعرابی کی بیوہ کو درد زا ہو رہا ہے، مگر اس وقت اس کے پاس کوئی عورت موجود نہیں جو اس کی مدد و تیمارداری کر سکے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے الٹے پاؤں گھر آئے اور اپنی اہلیہ سیدہ ام کلثوم کو ساتھ لے کر اس اعرابی کی بیوی کے یہاں لے گئے، جنہوں نے کچھ دیر بعد خیمے کے اندر سے باہر کھڑے سیدنا فاروق اعظم سے کہا کہ اے امیر المومنین، اپنے دوست کو خوشخبری دے دیں کہ اس کے ہاں لڑکا تولد ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی اعرابی کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ امیر المومنین اپنی اہلیہ سمیت رات کو اس کی مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ الغرض یہ کہ اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو سیدنا عمر کے احساس ذمہ داری اور خشیت الہی پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے حکام کو باریک کپڑا پہننے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے اور دروازے پر دربان رکھنے سے سختی سے منع فرما رکھا تھا۔ مختلف اوقات میں اپنے مقرر کردہ حکام کی جانچ پڑتال بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ملک شام تشریف لے گئے۔ اس وقت حاکم شام سیدنا امیر معاویہ تھے، جنہوں نے عمدہ لباس پہنا ہوا تھا اور دروازے پر دربان بھی مقرر کیا ہوا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ یہ سرحدی علاقہ ہے اور یہاں دشمن کے جاسوس بہت ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ایسا کیا ہے تاکہ دشمنوں پر رعب و دبدبا رہے۔ یہ جواب سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے۔ اپنے دور خلافت میں مصر، ایران، روم اور شام جیسے بڑے ملک فتح کیے، 1000 شہر میں ان کے مضافات فتح کیے۔ مفتوحہ جگہ پر فوراً مسجد تعمیر کی جاتی۔ آپ کے زمانے میں 4000 مساجد عام نمازوں اور 900 مساجد نماز جمعہ کے لیے بنی۔ قبلہ اول بیت المقدس بھی دور فاروقی میں بغیر لڑائی کے فتح ہوا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروقی حکم سے جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں کے یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہماری کتابوں کے مطابق فاتح بیت المقدس کا حلیہ آپ جیسا نہیں، لہٰذا آپ اسے فتح نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں صورتحال لکھ بھیجی اور پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیت المقدس آمد پر چابیاں آپ کے حوالے کی گئیں، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے آپ کا حلیہ مبارک اپنی کتابوں کے مطابق پا لیا تھا۔ انہی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مصر کے بعد ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بذریعہ خط اطلاع دی کہ دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا ہے اور لوگ ہر سال ایک خوبرو دوشیزہ کی بھیंٹ چڑھاتے ہیں تو دریا میں پانی اتر آتا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ایک خط تحریر فرما کر روانہ کیا کہ یہ خط دریا کی ریت میں دبا دیا جائے۔ جیسے ہی خط دبایا گیا تو دریائے نیل میں پانی چڑھ آیا، بلکہ پہلے سے 6 گنا زیادہ پانی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کا مضمون یہ تھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو بہتا رہے۔ دوستو، فاتح القدس کی فتوحات نے نئے ورلڈ آرڈر کو جنم دیا جو تقریباً 900 سال تک مغرب و مشرق میں مسلم ورلڈ آرڈر کی صورت میں طلوع رہا۔ سیدنا عمر کے دور میں 2 سپر پاورز کے ساتھ ساتھ افرو عرب ممالک بھی فتح ہوئے، جن میں مصر، عراق، شام اور فلسطین ہی نہیں بلکہ عجم کا کچھ حصہ بھی شامل ہے۔ کئی رومی علاقے جنگ کے بغیر ہی سایہ اسلام میں آ گئے۔ صرف 10 سال کے عرصے میں فاتح القدس نے 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر دکھایا۔ 1905 عیسوی میں پاپائے روم نے یورپ بھر سے فوجیں اور چندے اکٹھے کیے، جس کے نتیجے میں 1099 عیسوی میں بیت المقدس میں یروشلم کے جھنڈے لہرائے گئے۔ 90 سال بعد صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کو آزاد کرا دیا۔ جب تک صلاح الدین ایوبی کی تلوار اس کے ساتھی سپرد خاک نہ ہوئی، کروسیڈرز کو مار پڑتی رہی۔ 1229 عیسوی میں مملوک حکمران الکامل نے لڑے بغیر قبلہ اول فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا۔ صرف 15 سال بعد خوارزمیہ نے پھر بیت المقدس آزاد کروایا۔
اگلے 673 برس بیت المقدس ابراہیمی مذاہب کے لیے کھلا رہا۔ 1517 عیسوی سے 1917 عیسوی تک بیت المقدس عثمانی سلطنت کا حصہ رہا، پرامن اور ترقی یافتہ، اور پھر تلوار ٹوٹ گئی۔ ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آراستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی 13۔ 137 قبل مسیح میں رومی شہنشاہ نے یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا تھا۔ 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجے تعمیر کیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے، اس وقت یہاں کوئی مسجد یا ہیکل نہ تھا، چنانچہ مسجد کی جگہ ہی کو مسجد اقصی کہا گیا۔ سن 2 ہجری بمطابق 624 عیسوی تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ رہا، حتیٰ کہ حکم الہی کے مطابق کعبہ مکہ المکرمہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ سن 17 ہجری بمطابق سن 639 عیسوی میں عہد فاروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو کب اور کن حالات میں فتح کیا۔ دوستو، جب حضرت عمر فاروق نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ قیصاریہ کو فتح کرنے کی کوشش کریں، حضرت معاویہ ایک لشکر لے کر وہاں پہنچے اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں رومیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اچانک باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے، جس کے نتیجے میں کئی ایک لڑائیاں ہوئیں جن میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ آخرکار انہوں نے اپنے پورے لشکر سے حملہ کیا، جس میں رومیوں کو شکست ہوئی۔ ان مارکوں میں ہزاروں رومی مارے گئے، مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت حاصل ہوا۔ یہ روایت بھی ہے کہ قیصاریہ کی فتح بیت المقدس کے محاصرے کے دوران ہوئی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایلیا یعنی بیت المقدس کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ جب آپ رملہ پہنچے تو انہوں نے اردن سے حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلا لیا اور وہاں پر ابو العور السلمی کو والی مقرر کر دیا۔ انہوں نے رملہ میں ارطبون نامی جرنیل کے ماتحت ایک عظیم لشکر پایا۔ ارطبون روم کا بہت عقلمند اور ماہر سیاست جرنیل تھا۔ انہیں خبر ملی کہ اسی طرح کا ایک عظیم لشکر بیت المقدس میں بھی مسلمانوں کا منتظر ہے۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین کی طرف قاصد روانہ کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا تو انہوں نے کہا، ہم نے ارطبون روم سے ارطبون عرب کو ٹکرا دیا، بس دیکھو اب کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ حضرت عمرو خود رملہ کے علاقے اجنادین میں رکے رہے۔ آپ نے علقمہ بن حکیم الفراسی اور مسروق العقی کو ایلیا کی طرف روانہ کیا اور ابو ایوب المالکی کو رملہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کی توجہ اپنی طرف سے ہٹانا چاہتے تھے۔ دارالخلافے کی طرف سے جب بھی کوئی کمک پہنچتی تو اس کا ایک حصہ آپ رملہ کی طرف روانہ کرتے اور ایک حصہ ایلیا پر حملہ کرنے والی فوج کی طرف۔ ایک دن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد کے روپ میں ارطبون کے پاس پہنچ گئے، اپنی بات سنائی اور اس کی بات سنی، پھر آپ وہیں بیٹھ کر اس بات پر غور و فکر کرنے لگے۔ وہ ارطبون ان کے انداز کلام سے سمجھ گیا کہ یا تو آپ ہی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا عمرو کا کوئی خاص آدمی ہے۔ اس نے اپنے محافظوں کو خفیہ پیغام بھیجا کہ ان صاحب کا پیچھا کرو اور چپکے سے انہیں قتل کر دو۔ حضرت عمرو بن عاص کو شک گزرا، انہوں نے ارطبون سے کہا، اے سالار، میں نے آپ کی بات سن کر سمجھ لی ہے، میں ان 10 میں سے ایک ہوں جنہیں خلیفہ نے سپہ سالار کی معاونت و مشاورت کے لیے بھیجا ہے۔ مجھے اجازت دیں کہ میں باقی 10 کو بھی آپ کے پاس لے آؤں تاکہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں۔ ارطبون اس پر خوش ہوا، اس نے اپنے محافظوں کو پیغام بھیج کر قتل والے منصوبے کو روک دیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عافیت کے ساتھ وہاں سے واپس آئے اور بعد میں ارطبون کو پتہ چلا کہ یہی عمرو بن عاص تھے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم یہی عرب کا عقلمند ترین شخص ہے جس نے مجھے دھوکہ دیا۔ بہرحال دونوں لشکروں کا اجنادین کے مقام پر سخت مقابلہ ہوا اور ارطبون شکست کھا کر بیت المقدس کی طرف پسپا ہوا تو مسلمانوں نے اس کا راستہ نہ روکنے کا فیصلہ کیا بلکہ اسے بیت المقدس میں داخل ہونے دیا۔ ارطبون کے بیت المقدس میں پناہ گزین ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزہ، ایک روایت کے مطابق غزہ پہلے فتح ہو چکا تھا، سبستیا، نابلس، لد اور امواس وغیرہ فتح کر لیے۔ دوستو، جب ارطبون بیت المقدس میں مقیم تھا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی خط و کتابت جاری تھی۔ ارطبون نے اپنے مصاحبین کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ عمرو بن عاص بیت المقدس فتح نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے علم کے مطابق اس شہر کا فاتح وہ ہے جس کے نام کے 3 حروف ہیں۔ اس کے بعد اس نے کچھ اور صفات بھی بتائیں جن سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ شخصیت خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔
لہٰذا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں عرض کی کہ اگر آپ بیت المقدس تشریف لے آئیں تو بیت المقدس بغیر خون خرابے کے فتح ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی آپ نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق اور حمص کی فتح سے فارغ ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے بیت المقدس کے والی کو خط ارسال کیا، جس میں انہیں اسلام، جزیہ اور قتال میں سے کسی ایک کے انتخاب کی دعوت دے دی گئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ دمشق اور دوسرے علاقے فتح ہو چکے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشاورت کے بعد بیت المقدس فتح کرنے کی اجازت دی۔ بہرحال اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو لے کر بیت المقدس پہنچ آئے۔ انہوں نے ارد گرد کی مسلمان افواج کو بھی بیت المقدس میں بلا لیا اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ تاریخ ابن کثیر الکامل۔ جس صبح مسلمانوں نے بیت المقدس پر حملہ آور ہونا تھا، وہ رات مسلمانوں نے بیت المقدس کی خوشی میں جاگتے ہوئے گزاری۔ ہر گروہ چاہتا تھا کہ بیت المقدس اس کے ہاتھوں فتح ہو تاکہ وہ سب سے پہلے اور دوسرے مسلمان مسجد الاقصی میں نماز پڑھ سکیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے آثار و مقامات کی زیارت سے بہرہور ہو سکیں۔ نماز فجر میں حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مائدہ کی آیات کی قرأت کی۔ یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام عمرہ جیوش کی زبانوں پر قرأت نماز میں یہی آیات جاری ہوئیں۔ مسلمانوں کی راتوں کا حال یوں بیان کیا گیا: کچھ لوگ نماز پڑھتے رہتے، کچھ تلاوت کرتے رہتے، کچھ لوگ آہوزاری میں مصروف رہتے، جبکہ کچھ لوگ آرام کیا کرتے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف کمانڈروں کے تحت افواج متعین کی اور انہیں روانہ کرتے وقت یوں نصیحت فرمائی: کلمہ طیبہ اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کیے رکھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیت المقدس میں رہ چکنے والے انبیاء کرام اور صالحین کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ مسلمانوں کے لیے شہر کی فتح کو آسان کر دے۔ خیر مسلمان افواج نے بیت المقدس کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ سردیوں کا موسم تھا اور مسلمان سخت مشقت میں تھے، لیکن انہوں نے کمال صبر سے 4 ماہ تک بیت المقدس کا سخت محاصرہ کیے رکھا۔ رومی جرنیل ارطبون چپکے سے مصر کی طرف نکل گیا۔ جب شہر کے لوگ تنگ آ گئے تو انہوں نے اپنے لاٹ پادری سے کہا: اے ہمارے باپ، ہم سوچتے تھے کہ مسلمان محاصرہ نہ کر سکیں گے اور ہمیں قیصر کی طرف سے کمک ملے گی، لیکن ہمارا بادشاہ اپنی فوج کے شکست کھانے کی وجہ سے ہماری مدد کو نہ آ سکا۔ آپ ہماری طرف سے ان مسلمانوں سے بات کریں، اگر صلح کی کوئی صورت بنتی ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم باہر نکل کر لڑائی کریں، یا تو ہم مسلمانوں کو شکست دے دیں یا ہمارا آخری آدمی بھی قتل ہو جائے۔ اہل شہر کی طرف سے پیغام بھیجا گیا کہ اپنے امیر کو نزدیک لائیں، ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے پاس آ گئے۔ پادری اپنے ساتھ دوسرے احبار و رہبان کو لے کر دیوار پر نمودار ہوا۔ ان لوگوں نے انجیل مقدس ہاتھوں میں بلند کی ہوئی تھی۔ پادری نے حضرت ابو عبیدہ سے پہلا سوال ہی یہ کیا: کیا تمہیں اس شہر کی عظمت و حرمت کا اندازہ نہیں کہ تم یہاں حملہ کر کے اللہ کا غضب مول لے رہے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا: ہاں، ہم جانتے ہیں کہ یہ عزت والا شہر ہے۔ اس شہر سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمان کی طرف سفر معراج شروع ہوا، جس میں وہ اپنے رب کے نزدیک ہوئے، قاب قوسین کی حد تک یا اس سے بھی کم۔ یہ نبیوں کی سرزمین ہے اور ان کی قبریں یہیں پائی جاتی ہیں۔ البتہ بات یہ ہے کہ ہم تم سے زیادہ شہر کی تولیت کے حقدار ہیں۔ ہمارا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ دوسرے شہروں کی طرح یہاں بھی ہمیں غلبہ دے دے۔ پادری نے پوچھا: اچھا، مزید کیا صورت ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، یہ نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ جزیہ ادا کر کے شہر ہمارے حوالے کرو، اور آخری صورت یہی ہے کہ ہم تم سے جنگ جاری رکھیں۔ پادری نے کہا: ہم اپنا دین تو چھوڑ نہیں سکتے، جزیہ ایک ذلت ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ رہی بات تمہارے دوسرے شہروں کو فتح کرنے کی، تو ان پر مسیح علیہ السلام کا غضب تھا، اس لیے وہ تمہاری غلامی میں دے دیے گئے، جبکہ ہمارا شہر مقدس ہے، اور ہم جب خداوند مسیح سے مدد کی درخواست کریں گے تو وہ ہماری مدد کریں گے۔ پادری نے مزید کہا کہ یقینی طور پر تم لوگ یہ شہر نہیں فتح کر سکتے، کیونکہ کہاس کا فتح کرنے والا کوئی اور ہے۔ پھر اس نے شہر بیت المقدس کو فتح کرنے والی کی نشانیاں بتائیں تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسے اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے فرمایا: رب کعبہ کی قسم، شہر فتح ہو گیا۔ پادری نے پوچھا: کیا تم ان صاحب کو جانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: میں انہیں کیسے نہ پہچانوں گا کہ مدتوں ان کے ساتھ رہا ہوں، یہ ہمارے نبی کے ساتھی اور ہمارے خلیفہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ پادری نے کہا: اگر ایسا ہے تو ہمیں لوگوں کا خون بہانے سے بچنا چاہیے، تم لوگ انہیں بلا لو، اگر ہم نے ان میں نشانیاں پائیں تو ہم شہر تمہارے حوالے کر دیں گے۔
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے سامنے ساری بات رکھی. انہوں نے بآواز بلند لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پکارا اور کہنے لگے اے امیر، خلیفہ کی خدمت میں جلد خط روانہ کریں. حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ حضرت خالد بن ولید کا حلیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے تو کیوں نہ پادری کو آزمایا جائے. اس پر اتفاق ہوا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوار کے نزدیک لایا گیا اور قلعے والوں سے کہا گیا تمہارا مطلوب آ گیا، لہٰذا اپنے پادری کو بلا لو. پادری نے غور سے حضرت خالد کو دیکھا اور پھر کہنے لگا یہ لگتا تو اسی کے جیسا ہے لیکن یہ وہ ہے نہیں، بعض علامات اس میں نہیں پائی جاتی. اب مسلمانوں نے خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں خط روانہ کیا اور پوری تفصیل لکھ کر انہیں تشریف آوری کی دعوت دی. تاریخ ابن اسیر میں آیا ہے کہ ارطبون نے کہا فلسطین کو فتح کرنے والا ان صفات کا ایک مرد ہے. اس کے بعد ایک ایک کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کیے، جبکہ ابن اسیر صحابہ پیغمبر کے دوران فتوحات کو ہمیشہ تاریخ طبری سے نقل کرتا ہے، لیکن تاریخ طبری میں ایسا کوئی مطلب نہیں آیا ہے. گویا ابن اسیر نے یہاں اس پر خود ایک تفصیل کے ساتھ اضافہ کیا ہے. عمر 3 حروف سے لکھا جاتا ہے لیکن عمرو 4 حرف سے لکھا جاتا ہے، یعنی اس کے آخر پر واو کا اضافہ ہے جسے نہیں پڑھا جاتا تاکہ ان دو لفظوں میں اشتباہ نہ ہو جائے. اس لیے داستان گھڑنے والے کا مقصد یہ ہے کہ ارطبون نے کہا کہ فلسطین کے شہروں کو وہ شخص پتہ کرے گا جس کا نام عمر ہے جو 3 حروف سے لکھا جاتا ہے، نہ وہ عمرو جو رسم الخط میں 4 حروف میں لکھا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے مشاورت کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سامنے آئی کہ جب ہم نے اتنے شہر فتح کر لیے اور دشمن کمزور ہو چکا ہے تو اس کی طرف خلیفہ کو بھیج کر اسے عزت نہ دی جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ سامنے آئی کہ محاصرہ بہت طویل ہو چکا ہے، مسلمان موسم کی سختی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس لیے ان کی تالیف اور سہولت کا خیال کرتے ہوئے خلیفہ کو بیت المقدس کا سفر کرنا چاہیے کہ انہیں اس سفر کا ڈھیروں اجر بھی ملنے والا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن کو کہیں سے مدد مل جائے تو فتح مزید دور چلی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی تحسین کی اور فرمایا. عثمان نے جنگی چال اور حکمت کی بات کی جبکہ علی نے مسلمانوں پر شفقت و رحمت والی بات کی اور ہم علی کی رائے کو اختیار کرتے ہیں. آپ نے اسی وقت سفر کی تیاری کا حکم دیا. دوستو، مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سرزمین میں داخل ہوئے تو شام کے ایک یہودی نے ان کا استقبال کر کے کہا اے فاروق، آپ پر درود ہو، آپ ہی بیت المقدس کو فتح کرنے والے ہیں. خدا کی قسم اس سفر سے واپس نہیں ہوں گے مگر یہ کہ بیت المقدس آپ کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا. اس جنگ میں کبھی کبھی بیت المقدس کے لوگ عمرو بن عاص پر غلبہ کرتے تھے اور کبھی عمرو بن عاص ان پر غلبہ حاصل کرتے تھے، لیکن بہر صورت وہ بیت المقدس کو فتح نہ کر سکے اور نہ رملہ. عمر بن خطاب نے جابیہ میں پڑاؤ ڈالا تھا. ایک دن اس نے اچانک دیکھا کہ اس کے سپاہیوں نے تلواریں کھینچ لیں اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ دشمن کی فوج اور ان کو بلند کی گئی تلواروں کو نہیں دیکھ رہے ہیں. عمر نے جب غور سے دیکھا تو دور سے ایک گروہ کو اس حالت میں آگے بڑھتے ہوئے پایا کہ وہ اپنی تلواروں کو اپنے سروں کے اوپر لہرا رہے تھے اور تلواروں کی چمک آنکھوں کو چکا چوند کر دیتی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت کو دیکھ کر کہا ڈرو نہیں، وہ تم لوگوں پر حملہ کرنا نہیں چاہتے بلکہ وہ تم سے امان مانگنے آ رہے ہیں، انہیں امان دے دینا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجیوں نے انہیں امان دیا. پھر دیکھا کہ وہ بیت المقدس کے باشندے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشن گوئی کے مطابق انہوں نے مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور ان سے امان چاہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معسکر میں پہنچے تو فجر کا وقت تھا. آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے واضح و نصیحت پر مبنی خطاب فرمایا. اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ آپ کو مختلف محاذات کے احوال بتانے لگے. حضرت عمر کبھی اظہار اطمینان کرتے اور کبھی رونے لگتے. ظہر تک یہی سلسلہ چلتا رہا. ظہر کی اذان کا وقت آیا تو بعض اصحاب نے فرمائش کی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کہلوائی جائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے کہا اے بلال، تمہارے ساتھی چاہتے ہیں کہ تم ان کے لیے اذان دو اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام کی یاد تازہ کراؤ. حضرت بلال نے اذان دی تو دلوں کے پنچھی یوں پھڑپھڑانے لگے گویا سینوں کے پنجرے توڑ جانا چاہتے ہوں. ہر طرف گریہ اور آہوزاری جاری تھی. جب کچھ تسکین ہوئی تو نماز ظہر ادا کی گئی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مساکین اور ضرورت مند حضرات کے لیے وظائف مقرر کیا اور فرمایا کہ لوگوں کو گندم، جو، شہد اور تیل وغیرہ فراہم کیا جائے. پھر آپ نے فوجوں سے کہا کہ اگر کسی کو اپنے امیر سے شکایت ہو یا جو حصے ہماری طرف سے ان کے مقرر کیے گئے ہیں وہ نہ ملتے ہوں تو مجھے آگاہ کریں. اس کے بعد اب اونٹ پر سوار ہوئے تاکہ شہر پناہ کی طرف جا سکیں. لوگوں نے درخواست کی آپ اونٹ کے بجائے گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور اپنا مرقع، وہ لباس جس میں بہت سارے پیون لگے ہوں، اتار کر اچھے کپڑے پہن لیں. خیر آپ نے ساتھیوں کی درخواست پر اچھے کپڑے پہنے اور گھوڑے پر سوار ہوئے. وہ گھوڑا کچھ شوق سا تھا، اچھل کود کرنے لگا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ یہ لباس اور گھوڑا تواضع شاہانہ کے خلاف ہے، تو آپ گھوڑے سے اتر پڑے اور کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ آپ نے پھر اپنا مرقع منگوا کر پہنا۔ اس کے بعد آپ اونٹ پر سوار ہو کر اگلے مورچوں کی طرف چلے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ مورچوں میں ایک جگہ آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا، آپ نے وہاں نماز ادا کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر پناہ کے پہرے داروں سے کہا کہ لاٹ پادری کو اطلاع دی جائے کہ امیر المومنین تشریف لے آئے۔ پادری صفرون وسط دیوار پر آیا اور اس نے کہا کہ ان صاحب کو دیوار کے نزدیک لے آؤ تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ وہی ہیں یا کوئی اور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ کو دیوار کے نزدیک لے چلے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ کہیں آپ کے خلاف کوئی ناشائستہ حرکت نہ کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیوار کے نزدیک آ گئے۔ پادری صفرون وسط آپ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ زور سے چلایا، یہ محمد کے وہی ساتھی ہیں جن کی نعت و صفات ہماری کتابوں میں پائی جاتی ہیں، یہی قدس کے فاتح ہیں۔ اے لوگو اترو، ان سے امن طلب کرو۔ شہر پناہ کے دروازے کھول دیے گئے اور لوگ چوک در چوک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، واپس جاؤ، تم ہمارے ذمے میں ہو، تمہیں امان دی جاتی ہے، جاؤ اپنے شہر میں چلے جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معسکر میں آ گئے اور رات بسر کرنے کے بعد اگلے دن شہر میں داخل ہوئے، جبکہ پیر کا دن تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصیٰ میں اسی دروازے سے داخل ہوئے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تھے۔ آپ نے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ آپ نے مسجد اقصیٰ میں فجر کی نماز پڑھائی جس میں آپ نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ صاد کی قرأت کی۔ پھر آپ اس چٹان کی طرف آئے جہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج شروع ہوا تھا۔ آپ نے کعب الاحبار سے پوچھا کہ میں نماز کہاں ادا کروں، تو انہوں نے کہا کہ صفرا کے پیچھے ادا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تو یہود کا طریقہ ہے، میں وہاں نماز ادا کروں گا جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی تھی۔ پھر وہ قبلے کی طرف آگے بڑھے کہ صفرا آپ کے پیچھے تھی، یہاں آپ نے نماز پڑھی اور اس جگہ کو مسجد قرار دیا۔ یہ مسجد جامع قبلی یا مسجد عمر یا جامع عمر کہلاتی ہے۔ آپ نے اہل بیت المقدس پر جزیہ عائد کیا، ان کو امان دی اور ایک معاہدہ تحریر کیا۔ اس معاہدے کی روح سے اہل قدس پر جزیہ عائد کیا گیا، جس کے بدلے میں ان کی جان و مال اور عبادت گاہوں کے تحفظ اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی۔ دین کے معاملے میں ان پر کوئی جبر و اکرہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی اپنی مرضی سے نکل کر کہیں جانا چاہے تو اس پر کوئی داروگیر نہیں ہوگی۔ اس معاہدے میں عیسائیوں کی خواہش کے مطابق یہودیوں کو بیت المقدس میں رہائش کی ممانعت کی گئی۔ اہل قدس کو اس کا پابند بنایا گیا کہ وہ رومیوں کو یہاں سے نکالیں گے اور جو بھی رومی یہاں سے نکلے گا اسے جان و مال کی امان دی جائے گی یہاں تک کہ وہ اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ اس معاہدے پر حضرت خالد بن ولید، عمرو بن عاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین گواہ ٹھہرائے گئے۔ معاہدے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا کچھ بندوبست کیا اور پھر مدینہ تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی طرف روانہ کیا۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے ایک حصے کا والی بنایا، جبکہ دوسرے حصے پر آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکمران بنایا، جنہوں نے کچھ عرصے میں باقی ماندہ شہر مثلا حلب وغیرہ فتح کر لیے۔ شام کی فتوحات 13 ہجری سے شروع ہو کر سن 16 ہجری میں مکمل ہوئیں۔ بعض مارکوں اور فتوحات کی تاریخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، اسی طرح شہروں کی ترتیب فتح میں بھی بعض جگہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم نے اس اختلاف سے صرف نظر کرتے ہوئے مختصر انداز میں فتوحات کو بیان کر دیا۔ تفصیل چاہنے والوں کو علامہ واقدی کی فتوح الشام اور ابن کثیر، ابن الاسیر وغیرہ کی تاریخوں سے رجوع کرنا چاہیے۔ دوستو، مورخ طبری نے بیت المقدس کے محاصرے سے متعلق کئی روایات نقل کی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق محاصرہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شام آنے کی وجہ یہ تھی کہ جب ابو عبیدہ بیت المقدس پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے شام کی دیگر بستیوں کی طرح یہاں بھی صلح کی پیشکش کی اور کہا کہ معاہدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ہوگا۔ تو ابو عبیدہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سلسلے میں خط لکھا اور آپ نے مدینے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنا کر امدادی فوج لی اور شام کی طرف سفر کیا۔ ابن اسیر سے بھی 2 روایات منقول ہیں اور دونوں طبری کی روایات سے بالکل ملتی جلتی ہیں، جبکہ واقدی نے بیت المقدس کے محاصرے اور اس دوران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ اور رومی محافظ دستوں سے بات چیت کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 قائدوں کی قیادت میں 35,000 مجاہدین کو بیت المقدس فتح کرنے کے لیے بھیجا، اور ہر قائد کے ساتھ 5,000 فوجی تھے۔ ان 7 قائدین میں خالد بن ولید، یزید بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنہ، مرقال بن ہاشم بن ابی وقاص،
مصعب بن نجیہ غزاری، قیس بن حبیرہ مرادی شامل تھے۔ ہر روز ایک قائد اپنی فوج لے کر روانہ ہوتا، اور جب اسلامی فوج اور شہر مقدس کے محافظ دستوں کے درمیان کئی دنوں میں اچھی طرح جنگ چھڑ گئی تو آخر میں آپ بھی ان سے جا ملے۔ باشندگان ایلیہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور مصالحت کے ذریعے سے شہر میں داخل ہونے کی درخواست کرنے لگے، بشرطہ کہ مصالحت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے عمل میں آئے۔ پھر طبری اور ابن اسیر کے موافق روایات نقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھ کر واقعے کی تفصیل بتائی، اور اس کے بعد خلیفہ راشد بیت المقدس کی طرف چل پڑے اور شہر کی فصیل کے پاس آ کر اترے۔ پھر بیت المقدس کا بطریق آپ کے پاس آیا، اپنا تعارف پیش کیا اور کہا، اللہ کی قسم یہ وہی شخص ہے جس کے فاتح قدس ہونے کی صفت ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، یہی ہمارے ملک کا فاتح ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور اسے حقیقت حال سے خبردار کیا۔ تمام لوگ خوشی خوشی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کے لیے دوڑ پڑے، اور چونکہ طویل محاصرے نے ان کی زندگی اجیرن کر دی تھی، اس لیے فصیل کے تمام دروازے کھول دیے، اور سب لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر آپ سے عہد و میثاق اور ذمے کے طالب ہوئے اور جزیہ دینے کا اقرار کیا۔ جس وقت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، آپ کے دوسرے ساتھی یرموک، دمشق اور فہل کے مسلم قائدین بلاد شام کے مختلف علاقوں کو فتح کرنے میں تھے۔ چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص، حماد، قنسرین اور حلب کو فتح کر کے شامی ساحل کے راستے جنوب میں انطاکیہ، لازقیہ اور ارقا کو فتح کیا، اور یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنوب میں بیروت سے سفیدہ تک اور شمال میں اسقلان سے سور تک فتح کا پرچم لہرایا۔ دوستو، رفح فتح کرنے کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنسرین اور اس کے مضافاتی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد سن 16 ہجری میں وہاں اس وقت پہنچے جبکہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ ایلیہ والوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شام کے دیگر صلح کردہ شہروں کی طرح صلح اور امن کی درخواست کی، اور یہ بھی کہا کہ معاہدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ہو۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سلسلے میں خط لکھا، اور آپ دمشق جابیہ پہنچے۔ پھر وہاں سے بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے، اور بیت المقدس پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے معاہدہ صلح تحریر کیا۔ اس طرح بیت المقدس سن 17 ہجری میں فتح ہوا۔ اس کے بعد بلازری لکھتے ہیں کہ فتح بیت المقدس کے بارے میں دیگر سندوں سے دوسری روایات بھی منقول ہیں۔ دوستو، بیت المقدس کا محاصرہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں، اور اپنی تحقیق میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے کمانڈر جنرل ہونے کے ناطے بیت المقدس کی فتح سے متعلق رائے و مشورہ کرنے کی غرض سے جابیہ میں جا کر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے ہوں، کیونکہ تاریخی روایات سے اس بات کا پختہ ثبوت ملتا ہے کہ جابیہ میں آپ کے پہنچنے اور شام کے تمام عمرائے لشکر کی مجلس شورا بلانے کے وقت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ راشد سے ملنے والے آپ ہی دوسرے شخص تھے، اور جس مجلس میں یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شام کے دیگر بڑے قائدین فوج کے سامنے بیت المقدس کے باشندوں سے معاہدہ صلح اور شہر مقدس سونپ دینے کی باتیں ہو رہی تھیں، اس میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے۔ البتہ معاہدہ صلح میں آپ کا نام بحیثیت گواہ درج نہ کیا گیا، جبکہ عمرو بن عاص، عبد الرحمن بن عوف، معاویہ بن ابو سفیان اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام بحیثیت گواہ درج ہیں۔ یہ معاہدہ صلح کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے۔ بلا شبہ یہ بات کہنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی توجیہ نہیں کہ جس فوج نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تھا اس کے قائد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، بلکہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ طبری کی روایت کے مطابق جو معاہدہ طے پایا تھا وہ یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ امان ہے جو اللہ کے بندے امیر المومنین عمر نے ایلیہ یعنی بیت المقدس کے لوگوں کو دی۔ یہ امان ان کی جان، مال، گرجا، صلیب، تندرست بیمار اور ان کے تمام مذہب والوں کے لیے ہے۔ نہ ان کے گرجاؤں کو مسکن بنایا جائے گا اور نہ وہ ڈھائے جائیں گے۔ گرجاؤں اور ان کے ہاتھوں، صلیب اور اموال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر جبر نہیں کیا جائے گا، نہ ان میں کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ایلیہ میں ان کے ساتھ یہودی نہیں رہنے پائیں گے۔ ایلیہ والوں پر فرض ہے کہ اور شہروں کی طرح جزیہ دیں اور رومیوں اور چوروں کو نکال دیں۔ ان رومیوں میں سے جو شہر سے نکلے گا اس کی جان اور مال کو امن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پناہ گاہ میں پہنچ جائے،
اور جو ایلیا ہی میں رہنا پسند کرے اسے بھی امن ہے، لیکن اسے جزیہ دینا ہوگا، اور ایلیا والوں میں سے جو لوگ جان اور مال لے کر رومیوں کے ساتھ چلے جانا چاہیں انہیں اور ان کے گرجاؤں کے جو لوگ ہیں ان میں سے اگر کوئی یہاں رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے، اسے بھی ایلیا والوں کی طرح جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو چلا جائے، اور اگر کوئی اپنے اہل و عیال میں واپس ہونا چاہے تو ہو جائے۔ ان سے کوئی چیز نہیں لی جائے گی یہاں تک کہ وہ اپنی کھیتیاں کاٹ ڈالیں۔ جو کچھ اس تحریر میں ہے اس پر اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، خلفاء کا اور مسلمانوں کا ذمہ ہے، بشرطے کہ یہ لوگ جزیہ مقررہ ادا کرتے رہیں۔ اس معاہدے پر خالد بن ولید، عمرو بن عاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابو سفیان گواہ ہیں۔ یہ معاہدہ 15 ہجری میں لکھا گیا۔ بیت المقدس کی تسخیر کے موقع پر جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے جابیہ میں عیسائیوں سے صلح کا معاہدہ کیا تو اس موقع پر انہوں نے ایک نہایت جامع اور بلیغ خطبہ دیا۔ سامعین میں بھی تھا۔ تقریر ختم کر کے انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، اے ہمارے سردار بلال، آج اسلام کے قبلہ اول پر اسلام کا پرچہ لہرایا ہے، اس تاریخی موقع پر اگر آپ اذان دیں تو بہت مناسب ہوگا۔ عمر کا یہ کہنا تھا کہ ایک لمحے میں کتنی ہی باتیں میرے ذہن میں پھر گئیں۔ مجھ پر وہ ہمیشہ بڑی شفقت فرماتے تھے، جب ملتے مجھے سیدنا کہہ کر مخاطب کرتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں جنہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کرایا۔ ایک اور موقع پر جب وہ خلافت کے منصب پر فائز تھے تو قریش کے سرداروں کا ایک وفد ان سے ملنے کے لیے آیا۔ میں بھی کسی کام کے سلسلے میں ان کے پاس حاضر ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے ان سے پہلے اندر بلوایا تو اکابر قریش کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے کہہ بھی دیا کہ شرفائے قریش کا انتظار کر رہے ہیں اور ایک حبشی کو اندر بلا لیا گیا ہے۔ اس موقع پر سہیل بن عمرو نے یہ کہہ کر بات سنبھالی کہ دعوت حق ہم سب کو ایک ساتھ ملی تھی، مگر بلال ہم پر سبقت لے گئے۔ یہی اولیت ان کا شرف ہے، ہمیں شکایت کا کوئی حق نہیں۔ اس دن جب ہم مدت بعد ملے تھے اور میں نے عمر کی زبان سے اپنا نام سنا تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے نہایت ادب سے عرض کی، امیر المومنین، آپ جانتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کبھی اذان نہیں دی، لیکن اگر آپ کا حکم ہے تو میں تعمیل کروں گا۔ میں اذان دینے کھڑا ہوا تو فتح مکہ کی اذان کا نقشہ میرے ذہن میں ابھر آیا۔ قبلہ اول پر مسلمانوں کا قبضہ بھی ایک ویسا ہی باعظمت موقع تھا۔ ہزاروں فرزندان توحید جمع تھے اور سب کے دل بارگاہ الہی میں اسلام کی اس تاریخی کامیابی پر شکر سے لبریز تھے۔ میرے سامنے کئی صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ میرے منہ سے اللہ اکبر کے الفاظ کا نکلنا تھا کہ محفل پر رخت طاری ہو گئی، میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ شہادت رسالت دی تو صحابہ کرام کا حال دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہزاروں کے مجمع میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیٹھے ہیں اور میں جابیہ میں نہیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اذان دے رہا ہوں۔ عمر کی تو روتے روتے ہچکی بن گئی۔ آخری بار میں نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر اس طرح زار و قطار روتے دیکھا تھا۔ یہی حال ابو عبیدہ کا تھا، بار بار اپنا ہاتھ فرش پر مارتے اور روتے جاتے۔ ایک طرف معاذ بن جبل، جن کا حسین و جمیل چہرہ صرف ہنسنے کے لیے بنا تھا، اس شدت سے گریہ وزاری کر رہے تھے کہ بے حال ہوتے جا رہے تھے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ انہیں سنبھال رہے تھے۔ ہر شخص فراق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تڑپ رہا تھا۔ ہر صحابی کے ذہن میں دور نبوی کی تصویر کھنچ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ابھی ہم سے رخصت ہوئے ہوں۔ اذان ختم ہونے کے دیر بعد لوگوں کو قرار آیا۔ حضرت عمر کے ہاتھوں بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں کو آزادی سے شہر میں آنے جانے کی اجازت ملی۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا۔ اسی وجہ سے یہودی کتب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اچھے الفاظ میں ملتا ہے۔ وہ آپ کو ہمدرد اور انسان دوست حکمران مانتے تھے۔ آپ کے بعد جب صلیبی جنگ کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا بھی قتل عام کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد اور بعد میں طویل عرصے تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی قلیل تعداد میں رہے، لیکن ان کو خاصی آزادی حاصل تھی۔ دوستو، حضرت عمر بن خطاب کا بیت المقدس کا سفر نہایت سادگی سے ہوا۔ مقام جابیہ میں افسروں نے استقبال کیا اور دیر تک قیام کر کے بیت المقدس کا معاہدہ صلح ترتیب دیا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ پہلے مسجد میں تشریف لے گئے، پھر عیسائیوں کی گرجا کی سیر کی اور نماز کا وقت ہوا تو عیسائیوں نے گرجا میں نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے کہ آئندہ نسلیں اس کو حجت قرار دے کر مسیحی معبدوں میں دست اندازی نہ کریں، باہر نکل کر نماز پڑھی۔ بیت المقدس سے واپسی کے وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ملک کا دورہ کیا، سرحدوں کو معائنہ کر کے ملک کی حفاظت کا انتظام کیا اور بخیر و خوبی مدینہ واپس تشریف لائے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد بھی متفرق مارکے پیش آئے۔
اہل جزیرہ کی مستعدی اور ہرقل کی آنت عیسائیوں نے دوبارہ حمص پر قبضے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ فلسطین کے اضلاع میں قیصاریہ نہایت آباد اور پر رونق شہر تھا۔ 13 ہجری میں عمرو بن عاص نے اس پر چڑھائی کی۔ 18 ہجری تک متواتر حملوں کے باوجود فتح نہ ہو سکا، اور آخر 18 ہجری کے آخر میں امیر معاویہ نے ایک یہودی کی مدد سے قلعے پر قبضہ کر لیا اور شہر پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ جزیرے پر 16 ہجری میں عبداللہ بن الغنم نے فوج کشی کی۔ تکریت کا 1 مہینے تک محاصرہ رہا اور 24 دفعہ حملے ہوئے۔ آخر میں حسن تدبیر سے مسخر ہوا، باقی علاقوں کو ایاز بن غنم نے فتح کیا۔ اس طرح 16 ہجری میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوزستان پر حملہ کیا۔ 17 ہجری میں وہ معزول ہوئے اور ان کی جگہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے۔ انہوں نے نئے سر و سامان سے حملہ کیا اور اہواز، مناظر، سوس، رامہر کو فتح کرتے ہوئے خوزستان کے صدر مقام شوستر کا رخ کیا۔ یہ نہایت مستحکم اور قلعہ بند مقام تھا، لیکن ایک شخص کی رہنمائی سے مسلمانوں نے تہخانہ کی راہ سے گھس کر اس کو مسخر کر لیا۔ یہاں کا سردار ہرمزان گرفتار ہو کر مدینہ بھیجا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اسلام قبول کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوش ہوئے، خاص مدینے میں رہنے کی اجازت دی اور 2000 سالانہ مقرر کر دیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں بیت المقدس کی کہ یہ جگہ مسلمانوں کے لیے اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہے۔ بیت المقدس سے مراد ہیکل سلیمانی ہے، جو قدیم القدس میں واقع تھا، جو موجودہ مسجد اقصی اور قوۃ الصخرہ کا مقام ہے۔ بیت المقدس سے مراد وہ مبارک گھر یا ایسا گھر ہے جس کے ذریعے گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ پہلی صدی قبل مسیح میں جب رومیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ اب یہاں پر یہودیوں کی دھوکے سے قائم کی گئی ناجائز ریاست اسرائیل کا قبضہ ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصی حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے، مگر یہ جس جگہ پر تعمیر کی گئی، یہود کے موقف کے مطابق اس جگہ پر پہلے ہیکل سلیمانی تھا۔ مسلمانوں کے یروشلم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی، حالانکہ قرآن میں سفر معراج کے باب میں اس مسجد کا ذکر ہے۔ گویا یہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے بھی پہلے موجود تھی۔ متعدد روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادت گاہ الاقصی تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے اور ہر نبی کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت تھی۔ یہاں تک درست ہے کہ موجودہ دور میں اس مسجد کی معروف نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروایا، لیکن اسے کلیتاً ہیکل سلیمانی قرار دینا تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔ ہیکل کا لفظ رہائش گاہ، محل یا دربار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گمان غالب ہے کہ نبی اللہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی رہائش کا حجرہ بھی مسجد میں ہی بنا رکھا ہو اور اپنے متابعین کا اجتماع بھی مسجد میں ہی کرتے ہوں۔ اس لحاظ سے اس مسجد کو ہیکل سلیمانی یعنی سلیمان علیہ السلام کا محل یا دربار اس کے نام سے منسوب کر دیا گیا، حالانکہ مسجد فی الواقع زمین پر دوسری تعمیر ہونے والی مسجد ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سن 2000 میں الاقصی انتفاضہ کے آغاز کے بعد سے یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ دوستو، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کی سورہ الاسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ الاسرائیل آیت نمبر 1۔ احادیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی شامل ہے۔ البتہ شیعہ روایات کے مطابق ان 3 مساجد کے علاوہ مسجد کوفہ بھی بافضیلت ترین مساجد میں شامل ہے۔ حضرت ابو ذر سے حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام یعنی بیت اللہ۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔
پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھ لو، کیونکہ اسی میں فضیلت ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور معراج میں نماز کی فرضیت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ جب عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ مسجد اقصی سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ مسجد اقصی کا بانی حضرت یعقوب کو مانا جاتا ہے، اور اس کی تجدید حضرت سلیمان نے کی۔ بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی، اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹریوں کے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سن 1187 عیسوی میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ دوستو، مسجد اقصی کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا تھا، جس میں سب عمارتیں، جس میں اہم ترین قبۃ الصخرہ ہے جو اسلامی طرز تعمیر کے شاندار نمونوں میں شامل ہے۔ تاہم آج کل یہ نام حرم کے جنوبی جانب والی بڑی مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ وہ مسجد جو نماز کی جگہ ہے وہ قبۃ الصخرہ نہیں، لیکن آج کل قبا کی تصاویر پھیلنے کی بنا پر اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصی خیال کرتے ہیں، حالانکہ فی الواقع ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد تو بڑے صحن کے جنوبی حصے میں اور قبا صحن کے وسط میں ایک اونچی جگہ پر واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں مسجد کا اطلاق پورے صحن پر ہوتا تھا، اور اس کی تائید امام ابن تیمیہ کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ مسجد اقصی اس ساری مسجد کا نام ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور بعض لوگ اس مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کو جسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اگلی جانب تعمیر کیا تھا اقصی کا نام دینے لگے ہیں۔ اس جگہ جسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا نماز پڑھنا باقی ساری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب عین قبلے کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں، اور ہر جنگ کے دوران وہ اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کریں۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی، اور سانے کے تقریباً ایک ہفتے بعد اسلامی ممالک نے معتمر عالم اسلامی IOC قائم کر دی۔ تاہم 1973 میں پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے دوسرے اجلاس کے بعد سے 56 اسلامی ممالک کی یہ تنظیم غیر فعال ہو گئی۔ یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہیں تعمیر تھا۔ دوستو، اگر بات کریں بیت المقدس کی قدیم تاریخ کی تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ 620 عیسوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کی رہنمائی میں مکے سے بیت المقدس پہنچے اور پھر معراج آسمانی کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام 961 قبل مسیح کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی۔ اس لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 قبل مسیح میں شاہ بابل یعنی عراق بخت نصر نے مسمار کر دیا تھا اور 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ بیت المقدس کے اس دور بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے شہر کو ویران پایا تو تعجب ظاہر کیا کہ کیا یہ شہر پھر کبھی آباد ہوگا۔ اس پر اللہ نے انہیں
موت دے دی، اور جب وہ 100 سال بعد اٹھائے گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پر رونق شہر بن چکا تھا۔ بخت نصر کے بعد 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس روش کبیر یعنی سائرس اعظم نے باب الفتح کر کے بنی اسرائیل کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی حکمران ہیرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی پھر تعمیر کر لیے۔ یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی۔ رومی جنرل ٹائٹس نے سن 70 عیسوی میں یروشلم اور ہیکل سلیمانی دونوں مسمار کر دیے۔ سن 137 قبل مسیح میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے شوریدہ سر یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا۔ 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے مسیحیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجے تعمیر کیے۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا، اور جب 14 مئی کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ 1948 میں چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم یعنی بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جما لیا۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول ہنوز یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہودیوں کے بقول 70 کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے، اس لیے اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ اب یہودی مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل تعمیر کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بھی بنا رکھا ہے۔ دیوار گریہ یہودیوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ دوستو، یہ وہی دیوار ہے جسے مسلمان دیوار براق کہتے ہیں۔ یہودی روایات کے مطابق اس دیوار کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی اور موجودہ دیوار گریہ اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ مقام دنیا کے قدیم ترین شہر یروشلم بیت المقدس میں ہے۔ یہودیوں کی ایک انتہائی اہم، یادگار اور مقدس ترین مذہبی مقام ہے، جس کے سامنے رونا، گڑ گڑانا اور گریہ زاری کرنا یہودیوں کا انتہائی اہم مذہبی فریضہ ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ دیوار دراصل تباہ شدہ ہیکل سلیمانی کا باقی رہ جانے والا حصہ ہے۔ 2000 سال قبل مسیح میں بھی یہودی اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر گریہ زاری کرتے تھے۔ بطور احترام ان کے لیے اس دیوار اور عبادتگاہ کے قریب یرملکہ پہننا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، یرملکہ سر پر چھوٹی ٹوپی جو یہودی مرد پہنتے ہیں، جس کو عبرانی زبان میں کپا کہا جاتا ہے۔ یہودی اس دیوار کے سامنے گریہ زاری کر کے ہیکل سلیمانی کی تباہی پر اپنے دکھ اور پچھتاوے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دیوار 488 میٹر طویل اور مختلف مقامات پر اس کی کم از کم بلندی 19 میٹر اور زیادہ سے زیادہ تقریباً 40 میٹر ہے۔ اس دیوار کے مغرب کی طرف ایک تنگ گلی نما راستہ ہے جس سے البراق ایلی کہا جاتا ہے۔ یہ گلی 36 میٹر طویل اور صرف 3.6 میٹر چوڑی ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں براق کی سواری اتری تھی۔ دیوار گریہ پتھروں کی کل 45 تہوں پر مشتمل ہے، جن میں سے 28 تہیں زمین کے اوپر جبکہ 17 تہیں زمین کے نیچے ہیں۔ اس دیوار میں 4 قدیم گیٹ اور کچھ نئے گیٹ بھی موجود ہیں۔ دوستو، پوری دنیا سے یہودی اس دیوار کے سامنے گریہ کرنے آتے ہیں اور ان کے لیے یہ دیوار مسلمانوں کے نزدیک خانہ کعبہ جتنی اہمیت اور عظمت رکھتی ہے۔ جو یہودی کسی وجہ سے دیوار گریہ تک رسائی نہیں رکھتے، ان کے لیے اسرائیلی حکومت کی طرف سے ایک ویب سائٹ پر 24 گھنٹے دیوار گریہ کے مناظر لائیو نشر کیے جاتے ہیں، جس پر یہودی دنیا کے کسی بھی ملک سے گریہ اور دعا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مسلمان اس دیوار کو دیوار براق کہتے ہیں۔ 2 وجوہات کی بنا پر مسلمان اس دیوار کو مقدس کہتے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اس دیوار کو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ شب معراج آقائے نامدار فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری براق یہیں آ کر رکی تھی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں بنیادی پتھر کی۔ یہ پتھر یہودیوں کی مقدس ترین عبادت گاہ یا قدیم ترین اس دیوار کے عین پیچھے واقع ہے، جسے بنیادی پتھر یا مقدس پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہودی ربیوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے اوپر کوئی یہودی پیر نہیں رکھ سکتا، اور جو ایسا کرتا ہے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت سے یہودیوں کے مطابق وہ تاریخی چٹان جس پر قبۃ الصخرہ واقع ہے، مقدس بنیادی پتھر ہے۔
جبکہ کچھ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ مقدس بنیادی پتھر دیوار گریا کے بالکل مخالف سمت میں واقع الکاس آبشار کے نزدیک ہے۔ یہ مقام مقدس ترین مقام تھا جب مقدس محبت قائم تھا۔ یہودی روایات کے مطابق دیوار گریا کی تعمیر داؤد علیہ السلام نے کی تھی اور موجودہ دیوار گریا اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم کی گئی ہے، اور بعض روایات کے مطابق دیوار گریا کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی تھی، جس کی تاریخ ہیکل سلیمانی سے جا کے ملتی ہے۔ ناظرین، حالانکہ یہودیت میں کئی فقہ شامل ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ دین کی بنیاد بے شک نبی موسیٰ علیہ السلام نے رکھی، مگر دین کا دار و مدار توریت اور تلمود کے مطالعے پر ہے، نہ کہ کسی ایک شخص کی پیروی کرنے پر۔ یہودیت کی یہ سب سے مقدس کتاب قدیم عبرانی زبان میں ہے۔ دوستو، یہ تھا مختصر تذکرہ بیت المقدس اور اس کی تاریخ فتح کا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہوئی۔ کئی قرآنی وعدے اور خوشخبریاں آپ ہی کے دور خلافت میں پوری ہوئیں۔ فاروقی دور خلافت میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل کے وسیع رقبے پر محیط تھی۔ پولیس کا محکمہ بھی آپ ہی نے قائم فرمایا تھا۔ کئی علاقوں میں قرآن اور دینی مسائل کی تعلیمات کے لیے حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابی ابن کعب، حضرت ابو الدرداء، حضرت سعد اور حضرت ابو موسیٰ اشعری وغیرہ جیسے اجلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مقرر فرمایا۔ آپ کا دور خلافت بہت مبارک اور اشاعت و اظہار اسلام کا باعث تھا۔ 27 ذی الحجہ بروز بدھ، ایک ایرانی مجوسی جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، نے نماز فجر کی ادائیگی کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مار کر شدید زخمی کر دیا، اور یکم محرم الحرام بروز اتوار اسلام کا یہ بطل جلیل 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ جناب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ روضہ نبوی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ دوستو، بیت المقدس پہ یہودیوں کے غاصبانہ قبضے نے مسلمانوں کو سالہ سال سے بے چین اور مضطرب کر رکھا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے جلتے در و دیوار حضرت عمر کو پکارتے ہیں، مگر آج کے مسلمانوں میں غیرت ایمانی کی کمی ہے اور نہ ہی ہماری صفوں میں اتحاد ہے۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو ہدایت دے، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کرے اور ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات والا رہنما عطا کرے، جو اللہ کا حکم اور نبی کی شریعت کو نافذ کرے اور مسجد اقصیٰ اور فلسطینی بھائیوں کی آواز پہ لبیک کہے، آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔